وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ ولو اور اگر انا کتبنا بے شک ہم فرض کر دیتے، انا کتبنا بے شک ہم فرض کر دیتے، علیہم ان پر ان یہ کہ اقتلوا تم قتل کرو، اقتلوا تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، انفسکم اپنی جانوں کو، او اخرجوا یا تم نکلو، او اخرجوا یا تم نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوا تو نہ وہ کرتے یہ کام، ما فعلوا تو نہ وہ کرتے یہ کام، الا مگر قلیل تھوڑے، منہم ان میں سے، یعنی وہ ان دشوار احکام کی بھی اطاعت کرتے ہیں مگر تھوڑے سے۔ اس سے صحابہ کرام اور مخلص مسلمان مراد ہیں۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اپنے آپ کے قتل سے جہاد مراد ہے، جس میں شہادت کا امکان رہتا ہے، اور گھروں سے نکل جانے سے مراد ہجرت ہے، جو دین و ایمان کو بچانے کے لیے واجب ہے۔ ولو اور اگر انہم بلا شبہ فعلوا کر لیتے وہ کام، ما جو یوعظون نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کی لکان البتہ ہوتا خیرن بہت بہتر، لہم ان کے لیے واشدہ اور زیادہ تثبیتا ثابت قدم رکھنے والا دین میں۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کی اس کمزوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، اگر یہ لوگ ہمارے حکم کی تعمیل کر لیتے ہیں، یعنی جس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے اسے کر گزرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اپنے تمام معاملات رسول خدا کے پاس لاتے، قرآن و سنت کو اپنی آخری پناہ گاہ بنا لیتے، تو فرمایا لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو جاتے تو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوتی اور آخرت کی فلاح و بحال یقینی ہے۔ واشدہ تثبیتا اور حکم دین کی تعمیل پر پختگی کی دلیل ہوتا۔ حکیم علماء مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر پختگی کسی شخص کے اعتقاد اور ایمان کی پختگی کی علامت ہوتی ہے۔ دین کے احکام پر جس قدر عمل ہوگا اسی قدر اعتقاد اور ایمان میں مضبوطی آئے گی، یعنی اللہ کے ایک حکم پر عمل کرنے سے دوسرے احکام پر بھی عمل کرنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ جیسے مال کو کھینچتا ہے اور پیسہ سے پیسہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو وجود میں لاتی ہے، اور ایک برائی دوسری برائی تک انسان کو لے جاتی ہے، اور عمل میں جس قدر کمزوری آئے گی اعتقاد اور ایمان بھی اسی قدر کمزور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایمان میں پختگی آئے گی تو انسان جہاد اور ہجرت کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں رہے گا، یعنی مستقل مزاج بن کر پہاڑوں کی طرح زندہ رہو، تنکوں کی طرح زندگی مت گزارو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عقید تنکے بن جاؤ گے پھر نہ ہوا کے سامنے ٹھہر سکو گے اور نہ آگ سے بچ سکو گے۔ اگر عزت ناموس کی زندگی گزارنا ہے تو پہاڑوں اور چٹانوں کی طرح مضبوط بن جاؤ۔ آج کی سوسائٹی میں لوگ ڈاواڈول پھر رہے ہیں، چاروں طرف گمراہی اور اس کے اسباب پھیلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان کی پختگی باقی نہیں رہی۔ لوگ معمولی سی آزمائش پر بھی پورا نہیں اترتے بلکہ قدم قدم پر پھسل جاتے ہیں۔
رسم و رواج اور بدعات میں غرق ہو چکی ہیں۔ مشرک، کافر اور یہ داری اقوام نے دنیا میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ لوگ گمراہی کی طرف فوراً راغب ہو جاتے ہیں۔ لو و لعب، کھیل تماشا اور یعنی فحاشی، بے حیائی کے کاموں پر فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ ان حالات کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، وَإِذًا اور اس صورت میں، وَإِذًا اور اس صورت میں، لَآتَيْنَاهُم ہم انہیں دیتے، لَآتَيْنَاهُم ہم انہیں دیتے، مِن لَّدُنَّا اپنے پاس سے، مِن لَّدُنَّا اپنے پاس سے، اجراً اجر، اجراً اجر، عظیما بہت بڑا، عظیما بہت بڑا۔ اس آیت میں فرمایا اگر یہ لوگ احکام خداوندی پر عمل پیرا ہو جائیں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم انہیں اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تابعداری کرتے، تقوی کی راہ اختیار کرتے، ہر معاملہ میں شریعت سے رہنمائی حاصل کرتے اور تمام معاملات میں دین کو مقدم رکھتے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں بہت بڑا صلہ عنایت فرمائے گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم انہیں ضرور چلاتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم انہیں ضرور چلاتے، صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سیدھے راستے پر، صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سیدھے راستے پر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں دنیا میں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی حاصل ہوتی۔ مقصد یہ کہ تعمیل حکم کی صورت میں انہیں دنیا میں صراط مستقیم حاصل ہو جاتا جس پر چل کر وہ کامیاب زندگی گزار سکتے، پھر آخرت میں اجر عظیم کے مستحق ہوتے۔ اس طرح دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر کامیاب کامران ہوتے۔ صراط مستقیم ہر مومن کا مطلوب مقصود ہے جس کے حصول کے لیے ہر نماز میں دعا کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ جسے یہ چیز حاصل ہو جائے اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اس کے احکام پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ومن اور جو کوئی، ومن اور جو کوئی یطیع اطاعت کرے، یطیع اطاعت کرے اللہ اللہ کی، اللہ اللہ کی، والرسول اور رسول کی، والرسول اور رسول کی، فاولئک تو یہ لوگ، فاولئک تو یہ لوگ، مع ساتھ ہوں گے، مع ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے، الذین ان لوگوں کے، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، علیہم ان پر۔ منعم علیہم کون کون ہے؟ اس آیت میں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کہ فضیلت اور درجہ کے لحاظ سے بلند تر مقام رکھتے ہیں۔ من النبیین نبیوں سے، من النبیین نبیوں سے۔ نمبر 1 انبیاء، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ نبی ہی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ والصدیقین اور صدیقین سے، والصدیقین اور صدیقین سے۔ نمبر 2 صدیق سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے ہر معاملہ میں راست باز ہو، حق کا ساتھ دینے والا ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، حق کی فوراً گواہی دینے والا ہو اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو۔ والشہداء اور شہیدوں سے، والشہداء اور شہیدوں سے۔ شہید کا بنیادی معنی گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے فی الواقع درست سمجھتا تھا۔ والصالحین اور صالحین سے، والصالحین اور صالحین سے۔ صالح سے مراد ایسا نیک سرشت آدمی ہے جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہے اور اپنی پوری زندگی میں نیک اعمال اور اچھا رویہ رکھتا ہے۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کی بصر و چشم اطاعت کرتا ہو۔ اس آیت میں سے اخروی زندگی میں مذکورہ 4 قسم کے لوگوں کی رفاقت کی خوشخبری دی گئی ہے اور یہ دراصل اس کے اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل ہوگا۔ وحسن اور اچھے ہیں، وحسن اور اچھے ہیں، اولئک یہ لوگ،
اولئک یہ لوگ رفیق یعنی ساتھی کے طور پر، دوست کے طور پر۔ اس آیت مبارکہ میں انسانوں کی درجہ بندی کی گئی ہے اعمال، کردار، اعتقادات کی نسبت سے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو مخلوقات میں سے اکثر پر فضیلت دی، پھر اس کی پرورش کے لیے تمام کائنات کو پیدا کر دیا، ہر قسم کے سہولیات، ہر قسم کے فائدے انسان کو جسمانی صحت کے لیے دیے، پھر روحانی صحت کے لیے اس کو اپنے نبیوں کے ذریعے ایسے اصول دیے جو اس کو برائی سے بچا کر نیکی کی راہیں دکھاتے ہیں۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول، نبی یا پیغمبر کہتے ہیں۔ ان کی فطرت عام لوگوں سے بہت پاکیزہ ہوتی ہے، بہت مقدس ہوتی ہے، بچپن سے ہی یہ نیک فطرت، پاک دامن اور انتہائی شریف مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور انسانوں میں سب سے بلند درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کا حکم ماننا بندوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ان انبیاء علیہم السلام حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل ہیں۔ ان پر جو لوگ سب سے پہلے اور بغیر حیل و حجت کے ایمان لے آئے وہ صدیقین کے درجہ پر آتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر جو لوگ ان انبیاء پر اور اللہ پر اس قدر بھروسہ کرتے ہیں، پھر جو لوگ ان انبیاء علیہم السلام پر اور اللہ پر اس قدر بھروسہ کرتے ہیں اور اس قدر عزت و احترام کرتے ہیں کہ اپنی جان، مال، اولاد اور اپنی ہر چیز ان کے بتائی ہوئے راستوں پر چل کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، ان کو شہداء کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ درجہ بھی بہت بلند درجہ ہے۔ چوتھے نمبر پر صالحین کا درجہ آتا ہے۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے خیالات پاکیزہ ہوں، جو کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام نہ کریں، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے جھک کر عاجزی اور خلوص سے معافی مانگ لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، قتل نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، دوسروں کو نہ تنگ کرتے ہیں نہ ان کا حق مارتے ہیں، غرض اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بتائی ہوئی ہر بات کو دل و جان سے مانتے ہیں، اور ہرگز کسی بھی فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے، ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق میں اللہ کے مقبول ترین بندوں میں سب سے پہلا درجہ انبیاء کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیک اور اچھے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی کے جس شعبہ میں بھی کام کر رہا ہو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول سے ہٹ کر ہرگز کام نہیں کرنا چاہیے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ ذالک یہ الفضل فضل من اللہ اللہ سے وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ علیما خوب جاننے والا۔ فرمایا ذالک الفضل من اللہ، انبیاء، اصدقاء، شہداء اور صالحین کی معیت حاصل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، جسے نصیب ہو جائے یہ اس کی خاص مہربانی اور انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین لوگوں کی دوستی عطا کر دیتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی ان کو ایسے ہی لوگوں کے قریب جگہ ملے گی۔ جنت کی بھی کئی درجات ہیں، اسی طرح دوزخ کی بھی کئی درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں اپنے مقبول بندوں کے قریب ترین بہترین جگہ عطا کرے، اور اس کے لیے قرآن و سنت پر سختی سے عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ چیز رب العزت کے علم میں ہے کہ کون شخص کتنے خلوص کا عامل ہے، اس میں ایمان اور تقوی کی کتنی مقدار ہے، لہذا اس شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق ثمرہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے پاس تو آپ کی اطاعت و بندگی کا کوئی ذخیرہ نہیں، آپ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارا عشر نشر اپنے مقبول و محبوب بندوں کے ساتھ فرمائے، اور ان حضرات کاملین کی معیت و رفاقت نصیب فرمائے۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں اپنے اولیاء، نیک اور صالح بندوں سے تعلق نصیب فرما، اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔